بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 روزے کمپلیٹ ہو گئے، بلکہ اب 17 سٹارٹ ہو گئے، مغرب کے بعد ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن ہے پھر اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ تو اعتکاف سے ریلیٹڈ کچھ مسائل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر جو بھی انسان اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس مسائل کو پہلے ضرور پڑھ لے، سن لے، تاکہ اسے کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے تو اس کو پتا ہو کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھا کریں، کرنے کے بعد مسئلہ مت پوچھا کریں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر آپ کو اس کا یا تو کفارہ ہوتا ہے یا قضا ہوتی ہے یا کچھ بھی جو بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے لیے مسائل زیادہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چیز کیا کریں۔ اعتکاف کے اندر سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہے، اعتکاف کی نیت کرے اور پھر مسجد میں رہے، اور ایسی حاجات اور ضروریہ جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، جیسے واش روم وغیرہ جانا ہے، زیادہ تو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ واجب ہے اور وضو کی ضرورت ان کے سوا مسجد سے باہر نہ جائے، یعنی واش روم اگر جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اگر مسجد سے تھوڑا سا باہر بھی ہے جہاں پہ سین بھی نظر آ جاتا ہے، آسمان نظر آ جاتا ہے، تو وہاں جانا چاہتا ہے تو وہاں جا سکتا ہے، اس کی اتنی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے جائے گا تو وہ منع ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علل کفایہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر بڑے شہر کے محلے میں اور چھوٹے دیہات کی پوری بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب سنت چھوڑنے پر گناہ گار ہوں گے۔ یعنی اگر ایک ہی محلے کے اندر فرض کفایہ، سنت موقدہ کفایہ ہے یہ، اگر محلے میں سے اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا یا گاؤں میں سے بھی اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو پھر وہ سارا محلہ جو ہے نا وہ گناہ گار ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو خیر اعتکاف کی تو ماشاءاللہ سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور لوگ اتنا اب تو بیٹھنے لگے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ خیر مسئلہ تو اب درپیش نہیں ہوتا۔ اچھا، اور کوئی ایک بھی محلے میں اعتکاف کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، ٹھیک۔ اچھا، تیسرا، اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں بلکہ مکروہ ہے، اور نہ ہی پردہ لٹکانا اور جگہ خاص کرنا ضروری ہے، جس طرح آج کل مسجدوں میں پردے لٹکا دیتے ہیں اور جگہ کو مل لیتے ہیں، او جی یہ میری جگہ، اب یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اس میں ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں، خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، پردے اس لیے بھی لٹکائے جاتے ہیں تاکہ پرائیویسی ہو، کوئی انسان لیٹا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، تو حیا کا خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، حیا کے خلاف، تو اس لیے بھی لوگ جو ہیں وہ پردے وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس میں ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی نہیں بھی لٹکاتا اور ویسے ہی بیٹھ کے اگر اپنا پڑھ رہا ہے اور پردہ اگر کھلا بھی ہے اس کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کل پہلے تو زمانے میں جو ہے نا یہ اعتکاف میں لوگ جو بیٹھتے تھے وہ بڑا اہتمام نہیں اتنا کرتے تھے، اب تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، چائے آ رہی ہیں، جگ پڑے ہوئے ہیں، تو گلاس بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں، تو بریانی کے ڈبے بھی وہیں پڑے ہوئے مسجد کے اندر ہی سائڈ پہ، اور جب اعتکاف والے بیٹھ جاتے ہو مسجد میں انٹری مارو نا تو ڈفرینٹ طریقے کی خوشبوئیں اس کے اندر آتی ہیں، بریانی کی، سالن کی، پکوڑوں کی، وہ سب خوشبوئیں آ رہی ہوتی۔ تو پہلے دور میں تو یہ چیزیں اتنی لوگ نہیں کرتے، لوگ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اب تو کھانا پینا بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور نہ ہی پردے لٹکانا اور جگہ خاص کرنا ضروری ہے، بعض علاقوں میں معتکف عورتوں کی طرح نقاب میں رہتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر وقت پردے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کون بیٹھا کوئی نہیں بیٹھا۔ البتہ اعتکاف کے دوران فضولیات سے بچنا چاہیے، نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کے مناسب انتظام میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، یعنی کہ پردے ورد کے نہ لٹکائیں، آرام سے بیٹھے رہیں۔ ہاں رات کو اگر آپ نے کرنا تو کر لیں، جب لیٹے آرام کریں، اس میں تھوڑی دیر کے لیے نیچے کر لیں تاکہ حیا کا مسئلہ نہ ہو، ادروائز ویسے آپ جو ہے اس کو اوپر اٹھا کے رکھیں۔ اچھا، غسل جمعہ یا محض گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا، اعتکاف مسنون میں جاؤ نہیں۔ اچھا، مسجد کے ملحق غسل خانہ جو مسجد میں نہیں ہوتے لیکن مسجد کی ملکیت ہوتے ہیں، ان میں بھی غسل جمعہ یا ٹھنڈک کے لیے غسل کی خاطر جانا اعتکاف مسنون میں جائز نہیں ہے۔ اب کوئی انسان کہتا ہے یار گرمی بڑی ہے اور ویسی فارغ بیٹھو گے، یا چلو نہانے ہی چلا جاتا ہوں میں، اب مسجد کی سے باہر ہے وہ، لیکن وہ مسجد کی ملکیت میں ہے، غسل خانہ جو ہے وہ واش روم جو ہے جہاں پہ نہانے کا ہے، اب وہ ہے تو مسجد کی ملکیت میں، لیکن وہ مسجد سے باہر ہے، الگ تھلگ ہے بالکل، تو اس میں بھی جائز نہیں ہے وہاں پہ جانا۔ غسل جمعہ یا محض گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف مسنون میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کے ملحق اگر جو اس جگہ ہوتی ہے، غسل خانہ جو مسجد میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مسجد میں نہیں ہے لیکن مسجد سے الگ ہے بالکل، ٹھیک ہے، لیکن ملکیت مسجد کی ہے، لیکن اس میں بھی وہ جائز نہیں ہے۔ ان میں بھی غسل جمعہ یا ٹھنڈک کے لیے غسل کی خاطر جانا اعتکاف مسنون میں جائز نہیں ہے۔
جائز طریقہ پر غسل جمعہ یا ٹھنڈک کی غسل کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں ٹب رکھ کر اس میں غسل کریں، مسجد میں ٹب رکھ کر، یا مسجد کے کنارے پر اس طرح بیٹھیں کہ مستعمل پانی مسجد میں نہ گرے، یا تو مسجد کے اندر ٹب رکھ لیں، اس کی ایک صورت جو بنتی ہے، اور وہیں پر ہی بیٹھ کے اس کے نہا لیں، یا مسجد کے بالکل کنارے پہ، جس طرح آج کل ہوتا ہے مسجد اندر ہوتی ہے بڑی اور اس کے باہر صحن بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ایک کونے پہ جا کے مسجد کے صحن کے ادھر وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نہا لیں، لیکن اس کا جو پانی ہے وہ جو استعمال کر رہا ہے، پانی اپنے اوپر جو استعمال کر رہا ہے وہ مسجد کے اندر نہ گرے، تو پھر اس صورت میں جائز ہوتا ہے، لیکن ادروائز ویسے جائز نہیں ہوتا۔ اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے اعتکاف مسنونہ توڑ دیا، کوئی بیماری وغیرہ ہوگی، کوئی ایمرجنسی ہوگی، اس کی وجہ سے اگر اس نے اعتکاف جو ہے وہ توڑ دیا تو قضا ایک دن اعتکاف لازم ہو جائے گا، ایک دن کا اعتکاف جو ہے اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب جس کے لیے رمضان شرط نہیں ہے لیکن روزہ جو ہے وہ شرط ہے، تو رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ روزہ جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ یہ کچھ مسئلے تھے، 2-4 مسئلے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے، اور بھی مسئلے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے ذہن میں جو جس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ پوچھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ پوچھیں، فیس بک پہ پوچھ لیں، واٹس ایپ پہ پوچھ لیں، جہاں آپ کا آسانی ہو آپ کے لیے پوچھنا وہاں پہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جو مین مسئلے ہیں کہ بلا وجہ بلا ضرورت کوئی کام نہیں ہے، کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، تو بلا وجہ ویسی مسجد سے باہر نکلنا، آسمان کی طرف دیکھنا اور گپے مارنا بیٹھ کے، یہ سب چیزیں اعتکاف میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ مسجد کے اندر معتکف رہے، وہیں پر ہی رک جائے اور وہیں پر ہی اللہ اللہ کرے، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا مقصد ہوتا ہے اعتکاف کے لیے، کہ دنیا کی جو ضروریات ہیں، دنیا کی جو باتیں ہیں، دنیا کے جو کام ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو کاٹ کے، اور آخری جو شب قدر کی جو راتیں ہیں، 5 تاک راتیں جو ہمیں لیلۃ القدر کی جو ملتی ہیں، اس کے نا اللہ تعالیٰ سے دل لگائے انسان، اور مسجد کے اندر، تاکہ نہ کوئی فضول بات ہو، نہ کوئی دوست یار آ کے بیٹھے ہوئے گپے ماریں، تو اگر یہی چیزیں کرنی ہے تو پھر اعتکاف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو صرف قرآن، نماز، اللہ اللہ کرنا، اس میں یاد میں لگے رہنا اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو رکھنا، تو پھر انسان کو صحیح فائدہ پہنچتا ہے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف انسان بیٹھتا ہے۔ اگر صرف وہاں پہ بیٹھ کے صرف کھانے پینے ہی کرنے ہیں، گپے شپے مارنی ہیں، دوست یار آ کے بیٹھ جاتے ہیں مغرب کے بعد، چلو گپے مار رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں ایک قسم کا، تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو انسان اعتکاف میں نہ رہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ لوگوں کا اور کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔